ضابطے سارے معین ہوئے ہوئے تھے کہاں، اور کہاں پہ سٹک ہونا ہے، کہاں پہ نہیں لیوریج دینا وغیرہ سب کھڑے ہوئے تھے. تو جب ایک انسان مارکیٹ کے اندر بات کرتا ہے نا ایک آبجیکٹو کو اچیو کرنے کی، تو ہم اس سے پہلی بات بولیں گے آپ کا آئیڈیولوجیکل فٹ پرنٹ اور آپ کا ایکیڈیمک فٹ پرنٹ اور آپ کا اسٹریٹجیکل فٹ پرنٹ کہاں کھڑا ہوا ہے، یہ بتا دیں ذرا آپ. باتیں تقریریں کرنی ہیں وہ تو شیخ عاطف بھی بہت گرم کر لیتے ہیں، تقریریں گرم کرنا. تو ہمارے پاس تو ایک ایکیڈیمک فٹ پرنٹ ہے، اور وہ تو اسکالرس کا ہے، وہ علماء کا ہے، اور وہ ان ساری کتب کا ہے، اور وہ علوم اور فنون کا ہے جس کے تھرو ہم وہ فٹ پرنٹ بتائیں گے آپ کو کہ بھائی اس پیتھ وے کے اندر بھائی یہ پرابلمز آئیں گی اور یہ نہیں آئیں گی، یہاں پر سرٹنٹی ہوگی، یہاں انسرٹنٹی ہے، یہاں جورسپروڈنس ہوگا. آپ اپنا فٹ پرنٹ دیں نا. کیا یہ ایکیڈیمک فٹ پرنٹ جو ہے ہر کسی کے لیے ایک ہے، یکساں ہے یا الگ الگ ہے؟ ایز پر سچویشن، ایز پر ایک جنرالٹی تو میرے آپ کے بیچ میں بھی ہوگی نا، اور ایک یونیکنیس آپ کی اور میری بھی بہت ڈفرینٹ ہوگی. جو آپ کی دو آنکھوں پہ ایک فتویٰ نہیں اپلائی ہو سکتا، ایک دوائی ہو سکتا ہے آپ دونوں کی آنکھوں کے لیے، اور ایک ہو سکتا ہے امت کے ہر فرد کے لیے الگ ایک پورا اس یونیکنیس کو اسٹیبلش ہوگا. کم سے کم ہم ایک میکرو تو اسٹیبلش کرا لینا کہ اس کا فریم ورک اس طرح سوچنے کا بن جائے. اس کی وہ مائکروز خود ہی نکالنا شروع کر دے. نہ بھی اگر وہ کر سکے پھر بھی وہ عالم کے پاس ہی جائے گا، لیکن ایک میکرو فریم ورک تو ایک عامی کا تیار ہونا چاہیے تھا نا. آپ کی جمعے کی تقریروں میں آپ کی تحریروں میں ایک فریم ورک ہونا چاہیے. ابھی آج کل بھی جو یہ بحث چل رہی ہے LGBTQ والی اور یہ سارا معاملہ ٹرانسجنڈر کا، اس سے ہٹ کے کہ یہ ایک بہت علمی بحث ہے. اسے بہت جذباتی رخ دینے کی کوشش نہ دی جائے. یہ ایک علمی بحث ہے کہ ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتا ہے، ایک مرد ہوتا ہے اور ایک عورت ہوتی ہے، اور ایک جو مخنث ہے یا جو بیچ کے سٹرکچرز ہیں، یہ ساری علمی بحث ہیں. ان مباحث کے اوپر جذباتیات کا اظہار کرنا، اس پہ مقننانہ قانون سازی کرنا، یہ علمی ایکیڈیمک ڈسکورس ہے. یہ جذبات کے حوالے تھوڑی کر سکتے ہیں. ہم لوگ سولوشن دے رہے ہیں نا سوسائٹی کو، علم پڑھنا پڑے گا اس کے لیے بھی. تو مارکیٹ کے اندر اس ٹائم پر جو بھی انجیکشنز دے گا کسی بھی تحریک کو شکل دینے کے لیے، تو اس کا ایکیڈیمک ڈسکورس اور ایکیڈیمک فٹ پرنٹ تو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور حیرت کی بات یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا میں ایموشنل فٹ پرنٹ سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ ہے، ایکیڈیمک فٹ پرنٹ زیادہ وائرل ہی نہیں ہوتا. وائرل نہیں ہوتا اس لیے نہیں دیتے نا، ہے بھی نہیں ہوگا بھی تو اصل میں آپ جھاگ تیار کر رہے ہو نا. جو سٹرکچر آپ کھڑا کر رہے ہو اسے تو اللہ فاہم ضبط فیضب جفا، اسے تو جھاگ کہتا ہے اللہ. 15 دن کی بحث شروع ہوگی اور سب ختم ہو جائے گا. آپ کے ہاں جس طرح ایک ٹرینڈ ڈوبتا ہے ٹویٹر کے اوپر، جس طرح ایک بحث چلتی ہے 3 دن کے لیے، جس طرح ایک گوسپ کریٹ ہوتی ہے، اور جس طرح آپ کے ٹرینڈز چینج ہوتے ہیں، یہ جھاگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اتنا بڑا سیلاب آیا وہ ختم ہو گیا. ہاں وہ ختم جھاگ ہے. اصل فاما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو ویٹیج والی چیز ہے وہ نیچے بیٹھتی ہے، وہ نفع بخش ہوتی ہے، اسے نفع بخش کہا. اور اللہ نے تو دعا کرنے کو کہا اللهم اني اسالك علما نافع. علم نافع ہے ہی وہ جو ایک پیریوڈک سٹرکچر سے استادوں کے ساتھ، مختلف ریاستوں کے ساتھ، مختلف ڈائیورسٹیز میں، نوعیت حالات میں اپلائی کر کے، وقت کے ساتھ خاموشیاں اپنا کے، اسٹڈی کر کے، دیکھ کے، اگلوں کو غلطیاں دیکھ کے کہ وہ کیا اپلائی کر رہے ہیں، مختلف اسکالسٹک بینچز کا آپس میں تقابل، مناقشے، یہ سب کچھ چلتا ہے، یہ سب کچھ بنتا ہے، تب جا کے کہیں ایک انسان رائے بناتا ہے اپنی. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ میری نظر کے اندر ایکیڈیمک فٹ پرنٹس سب کے انقلاب کے میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کے آگے آ کے نا ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، ان کو اس پہ بھی آپ 2 رائے دیں نا. آپ ان کی رائے معین نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک پاور بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ڈیل کرنے کے بھی کوئی شرعی اصول ہوں گے نا آپ کے پاس. اللہ کے نبی نے کیے نہیں، شرعی اصول اس کا ایک ایکیڈیمک ڈسکو آپ نے جھول میں کیوں رکھا؟ آپ کو بھائی سسٹم سے پرابلم ہے، آپ کو ادھر سے پرابلم ہے، آپ بتائیں آپ کریں گے کیا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اسلام کی روح سے. تو آج کل جتنا جوانوں کے اندر یہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں، جس طرح سے ایک سسٹم، اس کے ایک انارکی کو اٹھایا جا رہا ہے، آپ بتائیں نا بھائی جان کیا کریں گے آپ؟ یہ انرجی جو ایکسپلائٹ، اس انرجی جو آپ بلڈ کر رہے ہیں اپنے لیکچرز کے ساتھ اور معاملات، ایکسپلوڈ کہاں ہوں گی؟ یہ کہاں نکلیں گے؟ ایکسپلوڈ تو بڑا نیگیٹو کونوٹیشن ہو جائے گی دل کو. یہ کھپنی کا ہے، پریشر کوکر ہے نا. ہاں، کہاں کھپیں گے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اچھا کام یہ، قوم کو اگر آپ نے بوسٹر دیے ہے نا جذباتیات، اس کو علم میں لگا دو. کیونکہ علم وہ مقصد آپ کا کیا ہے، اس ڈیپتھ تک لے جا کے کیا کروانا ہے، عمل کروانا ہے نا. اور عمل ہی کیوں کروانا؟ تاکہ وہ مزید ڈیپتھ میں جائے. عمل اس لیے کرتا نا آدمی کہ مزید ڈیپتھ ایکسپلور کرے. عمل اس لیے کرتا تاکہ اللہ کو بھی مزید ڈیپتھ میں جا کے جانے.
تو بھائی وہ یہاں پر نکال دیں آپ. کم سے کم دین پریزرو ہو جائے گا, علم پریزرو ہو جائے گا, علم کی اپلیکیشن پریزرو ہو جائے گی, جذباتیات پریزرو ہو جائیں گی. پریزرویٹیوز کا کام تو علم ہی لوگ ہی کرتے ہیں ہمیشہ سے, آپ نے لگا دیے لوگ. تو یہ دھرنے, یہ جلسے اور یہ جذباتیات اور یہ تقاریر اور یہ اس طرح سے کانفرنسز وغیرہ یہ ہمیشہ سے رہیں گی, اچھی ہیں حساب کتاب ہے, لیکن جو ویٹیج والا کام ہے وہ علمی کام ہے, وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہے, وہ اس ڈیپتھ کا نام ہے جو تنہائیوں میں ملتی ہے اور وہ معاملات چلتے ہیں. اس کے لیے کتابیں ہیں, علوم ہیں, مطالعے ہیں, اور اگر لوگ اس کو چھوڑ کے ان کو لگتا ہے کہ وہ حاصل کر لیں گے, معاشرے میں تو اس طرح کبھی انقلاب نہیں آیا. معاشرے انقلاب ہمیشہ علمی بنیادوں پر آتا ہے, علم سے آتا ہے. علم سے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ پہلا حکم ہے. اتنے لوگوں نے جو علم حاصل کیا, علماء اتنے موجود ہیں, مدارس اتنے موجود ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں دن رات, تو چینج کیوں نہیں آ رہا؟ پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ چینج بہت آیا. کس نے کیا چینج نہیں آیا؟ بہت تبدیلی آئی ہے. پچھلے 10 سالوں میں بہت تبدیلی ہے, اس سے 10 سال میں بہت تبدیلی ہے. دیکھیں ہمارے پاس, آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری ہنڈیا پکانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے. بات تو یہی ہے نا, پوری ہنڈیا پکانے کے بعد آپ کے پاس 3 حل ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے, آپ پورے دین کے پرسپیکٹیو کو جب اس طرح پیش کرتے ہیں نا کہ یار پورے دین نے جمع ہو کے ایک سیاسی شکل اختیار کر لینی ہے. میں کوئی سیکولر آدمی نہیں ہوں, میں تو پورے ادخلوا فی السلم کافہ کو ماننے والا آدمی ہوں, جس میں سیاست بھی ہے, معاشرت بھی ہے, معیشت بھی ہے, قانون بھی ہے, مقننہ بھی ہے, سب کچھ آتی ہے اس کی. لیکن وہ اختیار اور وہ استطاعت اور وہ آپ کا پورا فیبرک اور اس میں خیر شر کے موازنے, یہ کہاں جائیں گے؟ تو ہم تو کہتے ہیں نا جی پہنچ گئے نا آپ خان صاحب, میں اب مطلب کال شول کیا دینا ہے؟ آپ کا انقلاب خون مانگ رہے ہیں, دے خون دے, اور تو کوئی حل نہیں ہے. خروج کہتے ہیں نا اس کو شریعت کے اندر. اور بھی جو لوگ اس چیز کے دعوے دار ہیں, بھائی آپ پہنچ تو گئے, آپ کے پاس اچھی خاصی فالوئنگ ہے. ایک زمانے میں کچھ لوگ کہتے تھے 2 لاکھ ہونی چاہیے, 3 لاکھ ہونی چاہیے. پہنچ تو گئے آپ وہاں پہ, کریں آپ کال دیں. زیادہ ہو گئے 3 لاکھ سے. ہاں آپ بتائیں کیا کریں گے آپ نے کیوں لوگوں کو ڈپریس کیا ہوا, کیوں زندگیاں خراب کی آپ نے ان کو اپنے نعروں کے پیچھے, اپنی تحریکوں کے پیچھے. ہاں آپ ایک علمی معاشرہ تشکیل دیتے اور وہ اپنے ہر ایسپیکٹ کے اوپر اس علم کو اپلائی کر رہا ہوتا, رب کی قربت حاصل کر رہی ہوتی, یقین کے سلسلے بلٹ ہو رہے ہوتے, تو شاید ایک کال کے اوپر شاید میرے خیال سے بہت لوگ آ جاتے. تو آپ نے کیونکہ ایموشنل نیشن تیار کی اور علمی نیشن تیار نہیں کی, تو جس دن جذبات آپ کا ساتھ چھوڑیں گے اس دن لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اور یہی ہوگا. کوئی یہاں پر دھرنے ڈالتا ہے اور کینیڈا چلا جاتا ہے, کوئی یہاں پہ دھرنے ڈالتا ہے, کوئی ڈیل کر لیتے ہیں. بس پوائنٹ یہ ہے, عوام کو آپ نے ایکیڈیمک ڈسکورس, ایکیڈیمک فٹ پرنٹس اور علماء سے کیوں نہیں جوڑا ہوا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, جو صحابہ نے کیا, اور ایسا تھا کہ ایک معاشرہ اس طریقے سے بنا ہوا تھا کہ جذباتی نہیں تھے وہ, جذباتی تھے, محل پہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کو اس طرح ٹرین کیا تھا کہ جب اتنے سالوں کے بعد جب خالی حکم آیا کہ بھائی شراب حرام ہے, تو آپ سے کو کوئی پولیس یا بریگیڈ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں بنانی پڑی کہ پکڑ کے لے کے آؤ لوگوں کو. تزکیہ نفس تھا, لوگوں نے الٹی کر دی, خود بہا دیا. اچھا یہ بھی ایک شیء, ویسے ایک بحث ہے کہ ہم بہت بحث کرتے ہیں قانون ہونا چاہیے, مورلز, ایتھیکل جو ہے نا لاز ہونے چاہیے بالکل, لیکن لاز ہی انسان کو انسان بنائیں گے اور جو ہے ایتھیکل بنائیں گے, اور ویسے انسان کی تربیت اور ایکیڈیمکس جو ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک پورا پروسیس ہے ایک معاشرے کی تشکیل ہونے میں, گھر سے لے کے, ماں سے لے کے, باپ سے لے کے, تعلیمی نظام سے لے کے, دوستی یاروں سے لے کے, سوسائٹی کے ٹرینڈز اور نارم سے لے کے, ایک پوری کنٹریبیوشن جاتی ہے, تب جا کے وہ سسٹم جا کے حکومت تک پہنچتا ہے. آپ آنکھ کھولتے ہیں, آپ منہ اٹھاتے ہیں, آپ حاکم کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, یہ نہیں ہو رہا, یہ اس کی وجہ سے. کیوں؟ آپ نے اپنے بیسک لیولز کے اوپر کتنے کمپرومائزز کیے ہیں, کیا کچھ کیا ہوا. اور دوسری بات ہے, دیکھو میں آج سے تمہیں ایک بات بتا دوں, جو آدمی بھی معاشرے میں تمہیں آ کے یہ جملہ بولے نا کچھ نہیں ہو رہا, یہ فارغ اور فضول لوگ ہیں. یہ سب سے بڑے فسادی ہیں دنیا کے اندر جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا. کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کتنے لوگ سکولز بنا بنا کے پڑھا رہے ہیں, کتنے لوگ گھروں میں اس ٹائم پر تعلیم دے رہے ہیں, کتنے انسٹیٹیوشنز آ گئے ہیں جو ہمارے دور میں نہیں تھے. یار آپ کیا باتیں کرتے ہو, ناشکرے لوگ ہیں یہ لوگ. پہلے کس طرح علم ملتا ہی نہیں تھا کہیں پر, ہر لیول کی آپ کے پاس ایکسیس آ چکی ہیں, اردو میں ٹرانسلیشنز آ رہی ہیں, آپ کے پاس ایپس آ چکی ہیں. آپ ناشکرے لوگ ہو, آپ کو قدر نہیں ہے یار. ایک زمانے کے اندر لوگ سفر کر کر کے پتوں پہ علم پڑھا ہے انہوں نے, بالکل ایسے نسخے ان کے پاس کہاں ہوتے تھے.
نسخوں کی جنگ ہوتی تھی، غائب ہو جاتا تھا ایک نسخہ چلا، ایک نسخے کے اوپر پانی کا ڈراپ، پسینے کا ڈراپ کلا، وہ